بڑا احسان اور کرم کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کے قریب پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور پوری امت کو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں اور مغفرتوں کو حاصل کرنے والا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وعظ و نصیحت فرمائی، ایک خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ لوگوں، ان قریب تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو رحمتوں والا، برکتوں والا اور مغفرتوں والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بڑی فضیلت بخشی، فرمایا کہ اس میں اگر کوئی شخص نفلی کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دیگر مہینوں میں جو فرض کام کرنے پر ثواب ملتا ہے وہ عطا فرمائے، یعنی نفلی کاموں پر فرضوں کے برابر ثواب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جو آدمی فرض کام کی ادائیگی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، جو بھی فرض کام کرتا ہے تو اس کو دیگر مہینے میں 70 فرضوں پر جو ثواب عطا کیا جاتا تھا وہ عطا فرمایا۔ تو نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کی ادائیگی کے برابر ہوتا ہے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ مہینہ صبر والا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت۔ صبر کا بدلہ جنت۔ اور فرمایا کہ یہ غم خواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، آپسی بھائی چارے کا مہینہ ہے، مساوات کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے کے اندر اگر کسی کو روزہ افطار کرا دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو آگ سے آزادی مرحمت فرماتے ہیں، جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور اس افطار کرانے کے اوپر اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اتنا ہی ثواب دیتے ہیں جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو ثواب دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر ایک آدمی تو اتنا مالدار نہیں ہے کہ جو کسی کو روزہ افطار کرا دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی بہت سارے کھانے کھلائے، بلکہ یہ اس شخص کو بھی فضیلت حاصل ہے جو ایک پانی کا گھونٹ پلا دے، جو ایک کھجور سے افطار کرا دے، یا ایک لسی ہی کا گلاس اس کو پلا دے، یا ایک پانی کا گھونٹ ہی پلا دے، یہ اس کو بھی فضیلت حاصل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو روزے دار کو پانی پلا دے، پانی سے سیراب کر دے، اس کو اللہ تبارک و تعالی حوض کوثر کا پانی پلائے جس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگی۔ تو بڑی فضیلتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت ہے، پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ آگ سے آزادی ہے، جہنم سے آزادی۔ تو بڑی فضیلتوں والا، برکتوں والا مہینہ ان قریب ہمارے اوپر آنے والا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کا شایان شان استقبال کرنے والے بنیں۔ تو عام طور پر رمضان کا استقبال ہمیں کرنا نہیں آتا، عام طور پر رمضان کا استقبال ہمیں کرنا نہیں آتا، جس کی وجہ سے رمضان آتا ہے اور چلا جاتا ہے مگر ہماری زندگیوں پر ذرا بھی اثر انداز نہیں ہوتا۔ تو رمضان کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی عملی مشق جاری رکھے، عملی مشق جاری رکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے اقوال، آپ کے اخلاق اور صحابہ کرام کے طور طریقے اور ہمارے اکابرین کے طرز عمل سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جو ہے رمضان کی تیاری باقاعدہ شعبان سے ہی شروع کر دینی چاہیے۔ اور تیاری کیا ہے
کہ آدمی ہر عمل کو اس مہینے میں انجام دے، ہر عمل کو اس مہینے میں انجام دے۔ اور پھر ماشاءاللہ ہم روزہ اور تراویح تو ادا کرتے ہی ہیں، اتنی تیاری تو مکمل طور پر سبھی کر لیتے ہیں، لیکن عام طور پر تھوڑی سی ہم جو ہے رمضان کے اندر بھی غفلت برتتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ہم فضیلتوں کو تو یاد رکھتے ہیں، مگر رمضان کے اندر بھی گناہوں سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ رمضان کے اندر گناہوں سے بچنا ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم رمضان سے پہلے گناہوں سے بچنے کی ہم نے مشق نہیں کی، عادت نہیں بنی۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا کہ ہم توبہ کو لازم کر لیں، توبہ کو لازم کر لیں۔ اس مہینے کے اندر ہم آنکھ کے گناہ سے، کان کے گناہ سے، منہ کے گناہ سے، اسی طریقے سے اخلاقیات اور جتنے بھی طریقے کے گناہ ہوتے ہیں ان سے گناہوں سے بچنے کی مشق اس مہینے میں کریں گے تو رمضان کے اندر ہر طرح کے گناہ سے ہم بچیں گے۔ جس طریقے سے رمضان المبارک کی ہر ایک ساعت کی بڑی فضیلت ہے، اس کا دن، اس کی رات سب بڑی فضیلتوں والی ہے، رحمتوں والی ہے، ہر نیکی پر بڑا چڑھا کر ثواب دیا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے اندر ہر چیز کا دام بڑھا دیتے ہیں، ہر چیز کا دام بڑھا دیتے ہیں۔ عام طور پر اس امت کے لیے ضابطہ ہے اللہ کی طرف سے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی لے کے آئے گا ہم اس کو 10 دیں گے۔ لیکن رمضان کے اندر یہ ان نیکیوں کا ثواب اور بڑھا دیا جاتا ہے، رمضان کے اندر اور بڑھا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ 100 گنا تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ بلکہ وہ عبادت جس سے رمضان کی بہار ہوتی ہے، صیام یعنی روزہ، اس کے متعلق تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا، جس نے رمضان کا چاند دکھنے کے بعد پہلا روزہ ابھی کیا ہے؟ پہلا روزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے رمضان سے لے کے اس رمضان تک اس نے جتنے گناہ کیے ہیں سب معاف، سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے۔ اور ایک حدیث کے اندر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نیکی کا ثواب رکھا ہے، اور اس ثواب کی ایک حد رکھی ہے کہ نماز پڑھو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، صدقہ کرو گے تو اتنا اجر ملے گا، 10 گنا، 100 گنا، 70 گنا، 1000 گنا، تحدید ہے، اس کی حد ہے ایک۔ لیکن روزے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں۔ دیگر عبادتوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے دلواتے ہیں، اس کی اجرت، اس کی مزدوری، لیکن روزہ ایک ایسی واحد عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اور دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میری ذات ہے، میں خود ہوں اس کا بدلہ، یعنی جنت بھی نہیں اس کا بدلہ، اس کا بدلہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ تو جب اللہ مل گیا تو کیا جنت نہیں ملے گی؟ تو شرط یہ ہے کہ اس روزے کو روزے کے طریقے پر رکھا جائے۔ عام طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں، الحمدللہ، تراویح بھی پڑھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن گناہوں سے نہیں بچتے، گناہوں سے نہیں بچتے۔ جس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی نیکیاں تو کر رہا ہے مگر ایسے تھیلے کے اندر اس کو ڈال رہا ہے جو نیچے سے پھٹا ہوا ہے۔ عام طور پر ہم نے صرف روزہ کس چیز کا نام رکھ رکھا ہے؟ کھانے پینے اور جماع سے بچنے کا نام روزہ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنے والا آنکھ کا بھی روزہ رکھتا ہے، کان کا بھی روزہ رکھتا ہے، زبان کا بھی روزہ رکھتا ہے۔ وہ روزہ نہیں ہے کہ آدمی روزے کی حالت میں ہے، روزے کی حالت میں اگر تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے آدمی غور کرے تو گناہوں سے بچنا بالکل آسان ہے۔ بھئی روزہ کس کا نام ہے؟ کھانے پینے اور شادی شدہ ہے تو جمع کرنے سے بچنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ کھانے پینے جمع کرنا، یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ اگر روزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ حلال ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ایک آدمی روزے سے نہیں ہے تو تینوں چیزیں کیا ہیں؟ کھانا بھی کیا ہے؟
حلال چیزیں کھا سکتا ہے، پانی بھی حلال ہے پی سکتا ہے، شادی شدہ ہے تو بیوی سے صحبت بھی کر سکتا ہے، جمع بھی کر سکتا ہے، تینوں چیزیں حلال ہیں۔ لیکن اگر روزہ رکھ لیا تو یہ حلال چیز بھی کیا ہو گئی؟ حلال چیز بھی کیا ہو گئی؟ حرام ہو۔ تو اب وہ چیز جو پہلے سے حرام ہے، وہ چیز جو پہلے سے ہی حرام ہو، کبھی حلال تھی ہی نہیں، وہ اگر آدمی روزے کی حالت میں کرے گا تو کتنا بڑا حرام کا کام بن جائے گا۔ بد نظری کرنا پہلے سے ہی حرام تھا، حلال نہیں تھا، اب روزے کی حالت میں کیا ہو گئی؟ اس کی حرمت اور زیادہ بڑھ گئی، وہ اور زیادہ حرام ہو گیا۔ چغلی کرنا یہ پہلے سے ہی حرام تھا، کبھی حلال نہیں ہوا، لیکن اگر روزہ رکھ لیا تو اور زیادہ حرام بن گیا ہو۔ غیبت کرنا، اسی طریقے سے فحش گوئی کرنا، فحش دیکھنا، فحش سننا، ہر طرح کا گناہ جو پہلے سے ہی ناجائز تھا، روزے کی حالت میں کیا ہو گیا؟ اور زیادہ ناجائز بن گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو آدمی روزہ رکھ کر گناہوں سے نہ بچے، جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے، اسی طریقے سے معاشرت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے روزے کی حالت میں ہے پھر بھی چغلیوں کے اندر مبتلا ہے، روزے کی حالت میں ہے پھر بھی غیبت کے اندر مبتلا ہے، روزے کی حالت میں پھر بھی بد نظری کر رہا ہے، چاہے موبائل کے ذریعے سے ہو چاہے ویسے ہو، روزے کی حالت میں ہے پھر بھی حرام کاروبار کر رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے پھر بھی جھوٹ بول رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے روزے دار کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملا۔ وہ صبح سے لے کر شام تک کیا رہا؟ خالی بھوکا اور پیاسا رہا، اس کو ملا کچھ بھی نہیں۔ کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لیں گے تو فتویٰ تو یہی آئے گا آپ کا روزہ ہو گیا، آپ کا روزہ ہو گیا، قضا نہیں کرنی پڑے گی، لیکن ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ آخرت کے اعتبار سے، بدلے کے اعتبار سے جس مقصد کے لیے روزہ رکھوایا گیا تھا وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا، اور وہ مقصد کیا تھا؟ تقویٰ، پرہیزگاری۔ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے۔ عام طور پر یہی تعریف کی جاتی ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کی تعریف فرمائی کہ تقوی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آدمی گناہوں کو چھوڑ دے، آدمی گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں سے بچ جائے، یہ بھی تقوی ہے، مگر پوری پریبھاشا نہیں ہے اس کی، پوری تعریف نہیں ہے اس کی۔ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ آدمی گناہوں کو چھوڑ دے اللہ کا حکم سمجھ کر، گناہوں کو چھوڑ دے اللہ کا حکم سمجھ کر۔ چغلی کرنے کا من کر رہا مگر نہیں کر رہا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے چغلی کرنے کی۔ تو خالی گناہ کو گناہ ہونے کی حیثیت سے نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے چھوڑنے کا، اس لیے چھوڑنا ہے، تو تقوی کیا ہو جائے گا؟ مکمل ہو جائے گا۔ پھر اس تقوی کے ثمرات، اثرات ہماری ذات پر آیا ہوں گے، اس کی لذت کا احساس ہوگا ہمیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھ کر بھی گناہوں سے نہ بچے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک بھوکا بیٹھا۔ تو یہ کیفیت کا پیدا ہوگی جب ہم ابھی سے اس کی مشق کریں گے، ابھی سے اس کی مشق کریں گے، اپنی نظروں کی حفاظت کی ابھی سے مشق کریں گے، اپنی زبان کو ابھی سے قابو میں رکھیں گے، اپنے کانوں کو ابھی سے لغو کاموں میں لگنے سے بچائیں گے، تو پھر رمضان کے اندر جو ہم روزہ رکھیں گے وہ خالص اللہ کی ذات کے لیے ہوگا، اور اس کا بدلہ خالص اللہ کی ذات ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا، جس نے روزہ رکھا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، اس کے ثواب کی امید کرتے ہوئے، اس کا حکم سمجھتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جس نے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا یعنی تراویح پڑھی، جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا یعنی تراویح پڑھی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ رمضان کی بہار دو چیزوں میں ہے، ایک تو قیام اور ایک صیام، یعنی دن کا روزہ اور رات کی تراویح۔ صرف یہ دو کام ہی نہیں ہے، بلکہ یہ دو کام تو مجمل طور پر ذکر کیے جاتے ہیں، بلکہ 24 گھنٹے کی زندگی جو کیا ہے، یہ مکمل طور پر مطلوب اور مقصود ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی جب روزے کی حالت میں ہو گناہوں سے بچے
اور तरावी पढ़ रहा हो तो गुनाहों से बचे, बाकी जो चाहे करे, ऐसा नहीं है। बल्कि उलमाए किराम ने लिखा है कि जिस तरीके से डॉक्टर एक कोर्स बताता है कि ये इतने दिन तुम्हें दवाई लेनी है, इतने दिन तुम्हें दवाई लेनी है, अब अगर वो दवाई लेते हुए परहेज नहीं करेगा तो क्या दवाई असर करेगी? नहीं असर करेगी, उस दवाई का कोई फायदा नहीं होगा। तो इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये 1 महीने का कोर्स दिया है, 1 महीने का कोर्स दिया है अपनी पूरे साल की जिंदगी को बनाने के लिए। बल्कि यूं भी कह सकते हैं कि हम इस पूरी दुनिया की और आखिरत की जिंदगी को बनाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हर साल हमें एक कोर्स दिया है कि जो पूरे साल में से 1 महीने के रोजे रख लेगा और सही उसूल और ज़ाब्ते के साथ में रख लेगा तो फिर दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब। उसकी रूह भी तंदुरुस्त होगी, उसका जिस्म भी तंदुरुस्त होगा, उसकी रूह भी तंदुरुस्त हो जाएगी और उसका जिस्म भी तंदुरुस्त हो जाएगा। मैंने कई दफा बताया है गालिबन कि झुंझुनू के अंदर एक डॉक्टर रहता था, अब तो हो गया, दुनिया से चला गया, गैर मुस्लिम था, जैन डॉक्टर, जैन के नाम से मशहूर था। देखा मैंने भी नहीं, सुना कर। तो रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर वो कार्ड भी तकसीम करता था, सर्दियों में लिहाफ भी तकसीम करता था गरीबों में, अच्छा इंसान था। तो उसका ये कौल था, जब कोई मरीज उसके पास, मुसलमान मरीज जब उसके पास आता तो वो ये कहा करता था कि तुम कैसे मुसलमान हो, तुम कैसे मुसलमान हो कि तुम रोजे भी रखते हो और नमाज भी पढ़ते हो फिर भी बीमार होते हो। उसका ये तजर्बा था कि जो आदमी 1 महीने मुसलसल रोजे रख लेगा, पूरे साल में 1 महीने 30 दिन, तो हो ही नहीं सकता कि वो बीमार हो जाए। उसका ये गैर मुस्लिम का अकीदा था, यकीन था। लेकिन आज हमारे हॉस्पिटल भरे पड़े हम लोगों से, मुसलमानों से। क्यों? इसलिए कि रोजा हमारी जिंदगी में नहीं है। अकली तौर पर भी अगर देखा जाए, अब अगर कोई आदमी बीमार हो, उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, डॉक्टर सबसे पहले क्या करेगा? भर्ती करेगा उसको। और भर्ती करने का क्या मतलब है? खाना पीना सब बंद कर दो, भूखा प्यासा रहे। तो इसमें बहुत सारी मसलियतें हैं, हिकमतें हैं रमजान के महीने के अंदर। अगर हम सिर्फ हिकमत और मसलियतों की बात करेंगे तो पूरा रमजान निकल जाएगा, हिकमतें और मसलियतें खत्म नहीं होंगी। इतने बड़े बड़े फवाइद अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर छुपा रखे। सिर्फ रोजा आखिरत को ही आबाद नहीं करता, दुनिया को भी आबाद करके रख देता है रोजा। इसी तरीके से फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये महीना ऐसा है कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की रोजी में बरकत पैदा कर देते हैं, रोजी में बरकत पैदा कर देते हैं। तो हर तरह से फवाइद और समरात लेने वाला और लिए हुए जो महीना है वो अन करीब हमारे सामने आने वाला है। तो उसका कमा हक़्क़हू हमें इस्तिक़बाल करना है। वो इस्तिक़बाल क्या है? अपने आप को नेकियों का आदी बनाना है और गुनाहों से बचने की अभी से मशक करनी है। जिस तरीके से रमजान में फर्जों का सवाब 70 फर्जों के बराबर, नफलों का सवाब फर्जों के बराबर हो जाता है, इसी तरीके से मकरूहात के इर्तिकाब पर, मकरूह गुनाह के करने पर अल्लाह तबारक व तआला कबीरा गुनाहों के बराबर पकड़ करते हैं। गुनाहों का भी क्या हो जाता है? अजाब और उनकी पकड़ बढ़ा दी जाती है। तो इसलिए हमें सिर्फ नेकियां नहीं करनी है बल्कि गुनाहों से बचना भी है, गुनाहों से बचना भी है और अपना एक निजामुल औकात बनाना है। हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है, अल्लाह के नबी की तालीमात हमें ये बताती हैं कि एक मुसलमान रमजान के अंदर किसी भी सूरत के अंदर गफलत में नहीं रह सकता, किसी भी सूरत के अंदर गफलत में नहीं रह सकता। गुनाह तो करना दूर, वो लायानी काम भी नहीं कर सकता। लेकिन आज हम रोजे की हालत में होते हैं और लायानी कामों के अंदर मुब्तला रहते हैं। पूरे दिन मोबाइल के अंदर आदमी लगा रहता है। क्या हुआ कि रोजा काट रहा हूं, वो तो पहले से ही कट रहा, तू काट रहा क्या उसको? रोजा तो ढाल होता है ना, अस्सौमु जुन्नतुन, रोजा ढाल है तब तक जब तक के आदमी उसमें सुराख ना कर दे। और वो सुराख किससे होता है? गुनाह से होता है। तो हमें नजर का भी रोजा रखना है और जुबान का भी रोजा रखना है। ऐसे नहीं कहा अल्लाह के नबी ने कि जो आदमी अपनी जुबान की यानी 2 चीजों की जमानत ले ले, मैं उसके लिए जन्नत की जमानत देता हूं। अभी से मश्क करेंगे तब जाकर के रोजे की हालत में ये बंद होगी जबान, वरना वैसे चरचराती रहेगी। इसलिए लायानी कामों से बचना है, फजूल तो पूरा निजाम बनाना है कि मुझे फजर से लेकर मगरिब तक, मगरिब से लेकर फजर तक क्या क्या काम करने। और फरमाया कि जो आदमी इस महीने के अंदर अपने मातहतों पर, अपने गुलामों पर, अपने खादिमों पर, अपने नौकरों पर
बोझ को हल्का कर देगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी भी मगफिरत कर देगा। तो जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने साहिब हैसियत बनाया है, जिनके खादिम हैं, नौकर हैं, जो बड़े कारोबारी हैं, तो उनको भी चाहिए, जो ठेकेदार हैं, कि अपने मुलाजिमों के ऊपर वो काम को हल्का कर दें। और हमें भी चाहिए कि मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि रमजान के अंदर आदमी को पहले ये गौर करना चाहिए कि कौन कौन से काम ऐसे हैं जिनको मैं छोड़ सकता हूँ एक महीने के लिए, कौन कौन से काम ऐसे हैं जिनको मैं बिल्कुल छोड़ सकता हूँ एक महीने के लिए, उनको बिल्कुल ही छोड़ दे। और कौन कौन से काम ऐसे हैं जिनको मैं बाद में कर सकता हूँ, उनको बाद में टाले। यानी जितना वक्त हो सके अल्लाह की इबादत के अंदर गुजारे एक महीने। तो मुकम्मल एक महीना हम इस तरीके पर गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया में भी आफियत वाली जिंदगी अता फरमाएंगे और आखिरत के अंदर मग़फ़िरत का परवाना हमारे हाथ में देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना।